آگے بڑھنے کے لیے کوئی موٹیویشن یا انسپریشن کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کو طاقت دیتی ہے حالات سے لڑنے کے لیے۔ جنون بھی انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ جنون ہمارے اندر تحریک پیدا کرتا ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اپنی جاب پر اگر ہم کسی چیز سے انسپائر نہ ہو تو ترقی کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں اور سالوں اسی مقام پر کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پانی ایک جگہ ٹھہر جائے تو پھر وہ بدبو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی تازگی سے محروم ہو جاتا ہے، اور پانی جب بدبودار ہو جاتا ہے یا تازگی کھو دیتا ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر انسپریشن نہ ملے تو ہم میں اور بہت سی غلط عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے وقت پر کام نہ کرنا، بہانے تلاش کرنا یا دوسروں پر الزام لگانا کہ کام بہتر نہ ہونے کی وجہ کوئی دوسرا ہے۔ یاد رکھیں، جو زندگی سے پیار کرتے ہیں وہ اس کے ایک ایک پل کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں، دن پر دن اور سال پہ سال ضائع ہوتے جاتے ہیں۔ زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے کسی مقصد کو تلاش کریں اور محنت کریں۔ زندگی کی بہت سی ناکامیاں اس وجہ سے آتی ہیں کہ یا تو کوئی موٹیویشن نہیں ہوتا یا پھر تیاری صحیح نہیں ہوتی۔ آج کل کی جنریشن کے رویے میں سب سے بڑی چیز سست روی ہے۔ اپنے آپ کو حقیقت سے دور رکھنا اور خواب دیکھتے رہنا، اور ان خوابوں کو پانے کے لیے جو محنت درکار ہے اس محنت سے یہ لوگ بھاگتے ہیں۔ ان کی عادتیں ان کی انرجی اور شوق کو ختم کر دیتی ہیں اور ان میں بے صبری پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ سارا دن موبائل پر یا دوسرے گیجٹس پر مصروف رہیں گے تو ذہنی طور پر تھکیں گے، اور ایک تھکا ہوا ذہن کبھی بھی ترقی کے لیے کوئی مثبت یا بہترین سوچ نہیں دیتا۔ چلیں آج یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے حالات ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جو ہم میں سست روی پیدا کرتی ہے یا ہمیں سست بنا دیتی ہیں۔ جیسے نمبر 1 ہے بغیر مقصد کے زندگی گزارنا، یعنی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ نمبر 2، نئے دن کے لیے جوش کا فقدان، یعنی جب آپ دن کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو کوئی جوش ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ نمبر 3، کام پر آگے نہ بڑھنے کی خواہش، جس جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ کو شوق ہی نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھیں، کسی اور پوزیشن پر پہنچے۔ نمبر 4 ہے کام کرنے کی جگہ کا بورنگ ہونا۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ چیک کریں کہ آپ کا کام ایسا تو نہیں جو آپ کے لیے بورنگ ہے یا وہ جگہ بورنگ ہے۔ نمبر 5 ہے روزمرہ کی روٹین کا بورنگ ہونا، یعنی آپ کی لائف میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، آپ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، کچھ زندگی میں حاصل کرنا ہے، آپ کی وہ روٹین ہی بہت بورنگ ہے۔ نمبر 6 ہے ارد گرد کے لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، یعنی ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے دوست، ریلیٹیوز، جاننے والے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کسی مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، اس طرح کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے ریمارکس آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا میں غلط تو نہیں کر رہا۔ نمبر 7 ہے کام کی جگہ پر کوئی تعریف نہیں ہوتی۔ ہمیں موسٹلی ہم لوگ جب کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارے کام کو سراہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، زندگی میں کوئی خواب نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بغیر مقصد کے کوئی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور نمبر 9 ہے آپ کے دل میں کوئی خوف ہے جو راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن رہا ہے، اور یہ چیز بھی آپ کو پیچھے رکھتی ہے۔ شاید وہ آپ کو ناکامی کا خوف ہو، آپ کو یہ ڈر ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو آگے بڑھنے سے، کوئی مقصد حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔
नंबर 10 है जिस्मानी कमज़ोरी भी वजह हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप सोचते हैं कि फ़िज़िकली आप फिट नहीं हैं ये काम करने के लिए, या अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मैं थक जाऊँगा, या अगर मैंने अपने काम में ज़्यादा मेहनत की तो हो सकता है मुझे कामयाबी भी ना मिले और मैं जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हो जाऊँ। ये सब वो वजूहात हैं जो अपेरेंटली होती हैं, हम ज़िंदगी में महसूस करते हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर, लेकिन बाज़ औक़ात इससे बड़े बड़े चैलेंज भी सामने आते हैं जो आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे चैलेंज से निपटा जा सकता है जब हम ये तहैया कर लें कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूँगा, मुझे आगे ही बढ़ना है। अंदर से मजबूत हो जाए तो फिर कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ये हौसला और इरादा अपनी सोच से पैदा होता है, बाहर की दुनिया का इस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वक्ती तौर पर मुश्किलें आपको रोकती हैं, आपका रास्ता रोकती हैं, परेशानियां पैदा होती हैं, लेकिन अगर हमारा इरादा मजबूत हो, हम मजबूत हैं, तो फिर आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। खुद पर भरोसा रखें और इन हालात का मुकाबला करें। रास्ते आसान होते जाएंगे, बस आप खुद पर भरोसा रखें। खौफ की बजाय आगे बढ़ने के इरादे को मजबूत रखें। वो ख्वाब जो आपने अपनी ज़िंदगी के लिए देखे हैं, उनकी ताबीर भी आपके हाथ में होती है। ये सब आसान हो सकता है अगर आप कुछ बातों को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लें। चलें, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। सबसे पहला काम ये है कि बड़े गोल को पाने के लिए आप छोटे छोटे गोल पर फोकस करें, यानी उन छोटी छोटी कामयाबियों को एंजॉय करें, उन पर खुश हों, अपने आप को एप्रिशिएट करें, तो आपका आगे बढ़ने का जज्बा ज़्यादा होगा। नंबर 2, हर छोटे से छोटे टारगेट को या स्टेज को प्रॉपरली प्लान करें। प्लान के साथ किया गया कोई भी काम, कोई भी कदम आपको मायूस नहीं करता। नंबर 3, ऐसी चीज़ें जो आपकी तवज्जो खींचती हैं या आपकी तवज्जो बटाती हैं और जिन कामों को करने से आपका वक्त ज़ाया होता है, कुछ देर के लिए अपने आप को उनसे दूर रखना सीखें, चाहे वो दिन का कुछ हिस्सा हो, ताकि आप अपने टारगेट पर फोकस कर सकें। नंबर 4 है अपने जहन को मनफी सोचों से दूर रखें, ख़ास तौर पे जब आपको ये एहसास हो कि ये काम बेमकसद है या नतीजा हासिल करने में देर हो रही है, तो इस तरह की सोचों से ख़ुद को अपने आप को दूर रखें। ये मनफी सोचें आपको आगे की बजाय पीछे की तरफ लेकर जाती हैं। नंबर 5 है जो कि सबसे अहम है, हारने का डर। बहुत से लोग इस खौफ से काम ही शुरू नहीं करते, कोई रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरा वक्त ज़ाया होगा। कुछ गैर मामूली करेंगे तो गैर मामूली नतीजा हासिल होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और पीछे रहने के बहाने तलाश मत करें, बल्कि आगे बढ़ के तरक्की हासिल करने की कोशिश करें।